السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا مرکب کا سبق چل رہا تھا کہ جب کلمات کو جوڑ کر جملہ بنا دیا جائے تو اس کی کتنی طرح کی اقسام ہوتی ہیں۔ تو پیچھے اس نے مرکب مفید کی بحث کی تھی، تو اب مرکب مفید کی آگے اقسام بتانے لگا کہ مرکب مفید کی کتنی اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس نے صرف 2 اعتبار سے تقسیم کی ہے، بعض 3 اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، اگلی کتابوں میں آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں، کہتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اور کلام میں بعض علماء فرق بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں مختار النحو کتاب سے۔ تو کہتا ہے یہاں جملے کی 2 اعتبار سے تقسیم ذکر کی جاتی ہے، ذات کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ یعنی جو جملے کے اندر ذات، ہماری ذات کیا ہے؟ ہماری ذات ہمارا ہاتھ، پاؤں، یہ جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں یہ ہماری ذات ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے جملے کی مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں، یا تو کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جملہ جو ہے یا تو وہ جو مرکب مفید ہے یا تو وہ اسم اور فعل سے مل کر بنتا ہے یا 2 اسموں سے مل کر بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم جو ہے وہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے۔ تو جملے کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک مسند الیہ، ایک مسند۔ ایک پر حکم لگایا جاتا ہے اور ایک حکم ہوتا ہے، یعنی جاء زید، زید آیا، اب آنے کا حکم زید پر لگا ہے تو وہ مسند الیہ ہے، اور ایک جو آنے کا حکم لگایا جا رہا ہے وہ مسند ہے۔ تو جملے کے اندر 2 ہی جز ہوتے ہیں، مسند اور مسند الیہ۔ تو اسم چونکہ مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے 2 اسموں سے مل کر بھی کبھی جملہ بن جاتا ہے، جیسے زید قائم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر زید بھی اسم ہے اور قائم بھی اسم ہے، ایک مسند ہے ایک مسند الیہ ہے۔ تو فعل چونکہ مسند ہی ہوتا ہے تو کبھی فعل اور اسم سے مل کر جملہ بنتا ہے، کیونکہ اسم مسند الیہ ہوتا ہے اور فعل مسند بھی ہو جاتا ہے۔ تو باقی 2 فعلوں سے مل کر جملہ اسی وجہ سے نہیں بن سکتا کہ جملہ کے 2 جز ہیں، مسند الیہ اور مسند، تو فعل جو ہے وہ مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے 2 فعلوں سے مل کر جملہ نہیں بنتا۔ تو یہ آپ کو میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے۔ تو کہتا ہے یہاں جملے کی 2 اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، ذات کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے جملہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، فعلیہ۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یا 2 اسموں سے مل کر بنے گا یا ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر بنے گا۔ تو وہ جملہ اسمیہ، جس جملے کے شروع میں فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ۔ تو یہ آپ اس طرح آرام سے سمجھ سکتے۔ جملہ اسمیہ کون سا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ جس کا پہلا رکن اسم ہو، پہلا رکن اسم ہو اور دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل ہو۔ تو اس وجہ سے اس نے کہا خواہ اسم ہو یا فعل ہو، کیونکہ جو اسم ہے وہ بھی مسند ہوتا ہے اور فعل بھی مسند ہو سکتا ہے، لیکن فعل مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا حصہ جس کا اسم ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو، کیونکہ فعل بھی مسند ہو سکتا ہے اور اسم بھی مسند ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے یہ بات کی، جیسے اللہ خالقنا۔ اب یہاں پر لفظ اللہ دونوں مثالوں میں اسم ہے، اور دوسرا جو جز ہے وہ ایک میں اسم ہے اور ایک میں فعل ہے۔ خالقنا میں یہ اسم ہے، اور اللہ خلقنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ دوسرا جو حصہ ہے یہ فعل ہے۔ تو یہ اس نے جو خواہ اسم ہو یا خواہ فعل ہو وہ بات مثالوں سے سمجھا دی۔ کہتا پہلا رکن مبتدا اور دوسرا خبر کہلاتا ہے، یعنی جو اسم جملہ اسمیہ ہوگا اس کے پہلے رکن کو ہم کہیں گے مبتدا اور دوسرے کو ہم کہیں گے خبر۔ تو مبتدا اور خبر کے کئی احکامات ہوتے ہیں، وہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم صرف مفصل باتیں نہیں پڑھ رہے، مجمل باتیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہم آپ کے صرف ذہن میں قواعد بٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا اور خبر کے احکامات بھی ہوتے ہیں، وہ آپ انشاءاللہ ہم آپ کو وہ سمجھائیں گے۔ تو کہتا ہے جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا رکن فعل ہو، ٹھیک ہے، پہلا رکن جس کا فعل ہو وہ جملہ فعلیہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا اسم ہو۔ اب یہاں پر اس نے یہ نہیں کہا کہ دوسرا خواہ اسم ہو یا خواہ فعل ہو، کیونکہ 2 فعلوں سے مل کر جملہ نہیں بنتا، کیونکہ فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ تو پہلا تو فعل ہو جائے گا، دوسرا اسم ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مسند ہو جائے گا اور ایک مسند الیہ ہو جائے گا۔ تو فعل مسند ہے، اس کو مسند الیہ کی ضرورت ہے، اور فعل چونکہ مسند الیہ نہیں ہوتا اس وجہ سے اس نے یہ کہا کہ دوسرا حصہ اسم ہو، جیسے قرأ حامد کتابا۔ اب قرأ فعل ہے اور حامد یہ اس کا فاعل ہے، اور پہلے جز کو اس میں فعل کہتے ہیں اور دوسرے جز کو
فاعل کہتے ہیں، اور اس سے آگے تیسرا جز بھی ہوتا ہے جس کو مفعول کہا جاتا ہے اگر فعل متعدی ہو، تو یہ آپ آگے پڑھ لیں گے۔ تو کہتا ہے مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں۔ اب مفہوم کے اعتبار سے میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا کہ جو بھی کوئی بات کی جا رہی ہے اس سے جو بات سمجھ آ رہی نا ہمیں، اس کا معنی اور مفہوم، اس اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان ہو۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ جملہ خبریہ جو ہے اس میں خبر دی جاتی ہے، اور جس میں خبر ہو اس میں سچ جھوٹ کا امکان ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس کوئی آئے تو وہ کہے بھی فلاں وقت یہ کام ہو گیا ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سچا ہے جھوٹا۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آئے تو وہ کہے یہ کام کرو، کیا تم نے یہ کام کیا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ وہ جملہ خبریہ نہیں ہے، وہ جملہ انشائیہ ہے۔ تو آگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے زید عالم، جیسے زید عالم میں زید عالم ہے، جا علی علی آیا، تو ان دونوں جملوں میں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے ہمیں؟ کہتا ہے وضاحت۔ پہلی مثال میں زید کے عالم ہونے کی اور دوسری میں علی کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے، اور خبر دینے والا خبر دینے میں سچا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جملہ خبریہ کی بات ہے، اس میں سچے جھوٹے کا امکان ہوتا ہے، دخل ہوتا ہے۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو، سچ یا جھوٹ کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ مقصود کیا ہے کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو، اس کام کو وجود میں لاؤ، اس کام کو پیدا کرو۔ تو انشاء کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، کسی کام کو وجود میں لانا۔ تو جس فعل میں کسی کام کو وجود میں لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، تو اس جو جملہ ہے اس میں سچ یا جھوٹ کا دخل نہیں، کیونکہ وہ تو آپ سے سوال کر رہا ہے، آپ نے سوال کا جواب دینا ہے، آپ نے اس کو سیدھا تو نہیں کہنا بھئی تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، وہ تو خبر پر کہا جاتا ہے۔ کہتا ہے جیسے آپ کو کہے اطلب العلم، علم حاصل کرو، اب آپ اس کو یہ نہیں کہو کہ سچے یا جھوٹے ہو، نہیں، آپ نے کہنا ہے بھئی جی انشاءاللہ ہم کریں گے، یا آپ نے اس کو جواب دینا ہے، نہیں کرنا بھئی، تو جو آپ اس طرح جواب دیں گے، یہ نہیں کہیں گے سچے یا جھوٹے۔ اس مثال میں علم حاصل کرنا مطلوب ہے، سچ یا جھوٹ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ تو یہ جملہ خبریہ اور انشائیہ تھا مفہوم کے اعتبار سے۔ تو کچھ علماء صفات کے اعتبار سے بھی اس کی تقسیم کرتے ہیں، تو وہ آپ مختار النحو ایک کتاب ہے مختار سلفی صاحب کی، تو اس جو باتیں اس میں نہ ہوں میں زیادہ تر اس سے دیکھتا ہوں، بڑی اچھی مفصل کتاب ہے، تو آپ اگر آپ کے پاس وہ میسر ہے تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر صفات کے اعتبار سے بھی تقسیم لکھی ہوئی ہے، اور ایک نقشے کی صورت میں انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ وہ صفات کے اعتبار سے جو تقسیم ہے وہ ہے مبینہ، معللہ، معطوفہ، حالیہ، مستانفہ، یہ جو اس کی قسمیں ہیں نا، تو یہ انہوں نے صفات کے اعتبار سے بنائی ہوئی ہیں۔ تو کہتا ہے جملہ انشائیہ کی اقسام۔ اب وہ بتا رہا ہے کہ جملہ انشائیہ کی کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جملہ انشائیہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے؟ تو کہتا ہے جملہ انشائیہ کی مندرجہ ذیل 10 قسمیں ہیں۔ امر، تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ فعل ماضی اور فعل مضارع، فعل کی جو 3 قسمیں ہوتی ہیں وہ 2 خبریہ ہوتے ہیں، اور فعل امر جو ہے وہ انشائیہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ انشاء کی قسموں میں سے ہے۔ جیسے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نہیں، جیسے آپ کو کوئی کسی کام سے روکے بھئی یہ کام نہ کرو، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے سچا ہے جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی صحیح جھوٹ کا کوئی دخل نہیں۔ استفہام، استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال پوچھنا، عربی زبان میں استفہام کسے کہتے ہیں؟ سوال پوچھنا، اور اس کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کئی اسم ہوتے ہیں، کئی حرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے حل ذهب زید، حل جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کیا، عربی زبان میں کیا زید چلا گیا؟ اب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے بھئی سچ یا جھوٹ بول رہے ہو، یہ نہیں اس میں کہا جائے گا۔ اسی طرح تمنی اور ترجی، ان دونوں کو آپ اکٹھا سمجھیں۔ تمنی کا معنی ہوتا ہے خواہش کرنا، ترجی کا معنی ہوتا ہے امید کرنا۔ بظاہر یہ دونوں ایک جیسی چیزیں لگتی ہیں، تو رجا عربی زبان میں امید کو کیا کہا جاتا ہے، تو اور تمنا خواہش کو کہا جاتا ہے۔ اب دونوں بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں، مگر ان میں علماء نے فرق اس طرح کیا ہے۔ ترجی لعل کے ذریعے جو ہوتی ہے اس میں ان کام کی جاتی ہے ترجی جن کے ہونے کا امکان ہو کہ یہ کام ہو سکتا ہے، اور تمنا اس کام کی جاتی ہے جو کام نہیں ہو سکتا۔ جیسے انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں، لیت الشباب یعود، ٹھیک ہے؟ تو لیت الطعام لذیذ، کاش کھانا مزیدار ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کی مثالیں بھی مل جاتی ہیں، مگر وہاں پر انہوں نے مثال دیا لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آئے۔ اب جوانی نہیں لوٹ سکتی، تو یہ اس چیز کی تمنا ہے جو نہیں واپس آ سکتی، تو یہ تمنا اس چیز کی ہوتی ہے ان کے کہنے کے مطابق۔ تو اور بھی مثالیں مل جاتی ہیں۔ کہتا ہے ترجی، جیسے لعل خالد ناجح، خواہش کے امید ہے کہ خالد کامیاب ہونے والا ہو۔ اب اس کام میں اس چیز کی جا رہی ہے جو کام ممکن ہو سکتا ہے۔ تو جیسے آگے چھٹی قسم ہے عقود۔ عقود کا معنی ہوتا ہے، عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، جیسے ہم کہا جاتا ہے نکاح کا عقد، بیع کا عقد۔ تو یہ جو بیع کے عقود ہوتے ہیں نا، تو ان چیزوں میں جیسے آپ نکاح سے مثال لے لیں کہ آپ کو نکاح خواہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو قبول ہے، آپ کہتے ہیں قبول ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ قبول ہے۔ تو اس نے ایک ہوتا ہے، اس میں ایک چیز اور سمجھیں، ایجاب اور قبول۔ ایجاب ہوتا ہے آپ کو کوئی کہے بھئی میں نے آپ یہ چیز خریدتے ہو، یہ ایجاب ہے، تو آپ آگے سے قبول کرتے ہو، تو پھر عقد مکمل ہو جاتا ہے۔ عقد مکمل ہوتا ہے 2 چیزوں کے ذریعے، ایجاب اور
قبول کے ذریعے. ایجاب یہ ہے کہ آپ سے پوچھ رہا بھی یہ کام ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہو جی ٹھیک ہے میں نے کیا, تو یہ عقد ہے. تو کہتا ہے اس میں بھی کوئی سچ یا جھوٹ کا دخل نہیں. آپ کو کہے بھی تم یہ چیز خریدی, تم کہتے ہو خریدی, تو وہ آگے سے کہے بھی سچ یا جھوٹ ہو, نہیں اس میں سچ جھوٹ کا کوئی دخل نہیں. باقی اگر نیچے جا کے وہ اس کی وضاحت کرے گا وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو کہتا ہے ندا, جیسے آپ کو کوئی یا حامدو اے حامد, آپ کو کوئی بلا رہا ہے حامد بات سنو, تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے سچ یا جھوٹ کا دخل ہے. عرض کا معنی ہوتا ہے درخواست کرنا, ٹھیک ہے. جیسے الا تنزلوا بنا, آپ ہمارے ہاں تشریف کیوں نہیں لاتے, کیا آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لائیں گے, تو یہ عرض ہے. عرض کا معنی ہوتا ہے درخواست کرنا, پیش کرنا, ٹھیک ہے. تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں, تو اس کا معنی ایک ہوتا ہے درخواست کرنا. تو جب آپ سے کوئی درخواست کرے آپ اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں سچ یا جھوٹ کا دخل ہی نہیں. قسم, اب آپ سے کوئی کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کرتا ہوں, اب جب اس نے قسم کھا لی اللہ کی تو اس کو کیا کہنا ہے سچا یا جھوٹا, سمجھ لگی. تو تعجب, جیسے ما اکرم حامد, تو یہ تعجب کے لیے دو صیغے استعمال ہوتے ہیں, یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے. تو کہتا ہے کس قدر حامد سخی ہے, ما اکرم حامد کس قدر حامدن, کس قدر حامد سخی ہے. حکرم بحامد, حامد کتنا سخی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ جو ما اکرم حامدن ہے نا, اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کس چیز نے حامد کو سخی بنا دیا, یعنی کس قدر, وہ بھی تعجب کا اظہار ہو رہا ہے, تو اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. کہتا ہے وضاحت یہ ہے جب بیتو اور اشتریتو بطور خبر استعمال ہوں تو اس وقت یہ جملہ خبریہ ہوں گے. مثلا کوئی کہے اشتریتو هذا الکتاب ب20 روبیہ, ہاں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ جو عقود ہے نا, عقود ہے. تو اب آپ کو کوئی کہے بھی تم نے نکاح کیا, جیسے نکاح کا آپ کو کہہ رہا ہے آپ کو قبول ہے, آپ کہتے ہیں قبول ہے, تو یہ ابھی جملہ انشائیہ ہے کیونکہ اس میں آپ خبر نہیں دے رہے, آپ قبول کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کہیں گے نا کسی کو میں نے نکاح کر لیا تھا, ٹھیک ہے, یا میں نکاح کر چکا ہوں, تو یہ خبر ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں سچ یا جھوٹ کا دخل ہے, یعنی جب اس کے ذریعے خبر دی جائے گی عقود والے صیغوں کے ذریعے, بے تو میں نے بیچا خریدا, اشتری تو میں نے خریدا, تو بے تو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس وجہ سے بیچا خریدا ترجمہ کر رہا ہوں. تو یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو خبر اگر مقصود ہوگا تو پھر جملہ خبریہ ہے, لیکن اگر عقود کو قبول کرنا مقصود ہوگا تو پھر یہ انشائیہ ہوگا, خبریہ نہیں ہوگا. تو آگے سوالات استاد جی آپ کو بنا دیں گے. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ.